اور آپ مجھے تھینک یو کہتے ہو بار بار. آنیسٹلی یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے آپ سب کے اوپر. یہ وہ آپ کا حق ہے جو آپ نے اپنی محنت سے, اپنی دن رات کی لگن سے اور اپنی ماں باپ کی جو کوشش ہے اس کو, جو آپ نے خوابوں کو, ان کے خوابوں کو جو آپ نے حقیقت کا روپ دیا ہے, یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. اور کبھی نہ سوچنا کہ یہ کسی طرح کی کوئی مالی مدد ہے یا فائنینشیل اسسٹنس ہے, بالکل نہیں ہے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا, اور یہی حق آپ کو سر اٹھا کے فخر سے لینا چاہیے کیونکہ آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے. اور مجھے, آپ کو پتہ ہے پنڈی ڈویژن میں یہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشنز کا آغاز ہو رہا تھا, ہونہار اسکالرشپس کا آغاز ہو رہا تھا, تو مجھے کہا کہ سب نے کہا کہ پنڈی میں سیریمنی کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ نہیں, پنڈی میں ایک سیریمنی ہم نے کر لی ہے ہونہار اسکالرشپس کی, اب ہم کوئی چھوٹے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, چکوال میں جائیں گے, تاکہ چکوال والوں کو بھی پتہ چلے کہ میری پرائیورٹی لسٹ میں چکوال کا بھی وہی نمبر ہے جو کسی اور شہر کا ہے. بچوں, ابھی میں نے 2 تقریریں سنی جن بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں. نیچے جب میں بیٹھی تھی تو میں اپنے ارد گرد بیٹھی بچیوں سے بات کر رہی تھی, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی سن کے. بہت ٹچنگ سٹوری ہے, میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. کسی کے والد, ابھی ایک بچی میرے ساتھ بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک میرے والد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ اسپیشل پرسن ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں میرے بچوں, جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے, اور میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہر بچے کو ہونہار اسکالرشپ کا نذرانہ پیش کروں, اپنے ہاتھ سے ہر بچے کو لیپ ٹاپ دوں, بلکہ اپنے پاس بلا کے ایک ایک بچے کے پاس جا کے میں اس کی سٹوری سنوں کہ اس کی کیا سٹوری ہے. اللہ کرے کہ یہ دن بھی آئے کہ ہم اور زیادہ جو ہے وہ اس کو انکریز کر سکیں, لیکن فار ناؤ چکوال اور پنڈی ڈویژن کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال, پچھلے سال ہم نے 30,000 اسکالرشپس دیے ہونہار, پھر اتنی ڈیمانڈ آئی پورے پنجاب کے بچوں اور بچیوں کی طرف سے, اتنی ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں اس 30,000 کو میں نے 50,000 کر دیا, اور اب انشاءاللہ تعالی اس سال ہم اس کو 80,000 تک لے کے جائیں گے. کیونکہ میں نہیں چاہتی, آپ وسائل کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, وسائل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. آپ کے ماں باپ دن رات محنت کرتے ہیں, دن رات کوشش کرتے ہیں آپ کو بہترین زندگی دینے کے لیے, آپ کو بہترین ایجوکیشن دینے کے لیے, لیکن ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے خواب پورے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی مالی شاید استطاعت اتنی نہیں ہے. تو یہ تو ماں باپ سے زیادہ میرے بچوں, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ محنتی ہے, برائٹ ہے, بریلینٹ ہے, میریٹوریس ہے, اس کے دروازے تک حکومت خود پہنچے اور کہے یہ ہے آپ کا حق, یہ لے لو. کئی دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئی شڈر ٹو تھنک کہ کتنے ایسے بچے ابھی بھی ہیں پنجاب میں جو برائٹ بھی ہیں اور قابل بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. تو میرے بچوں, میرے لیے دعا کرنا کہ میں پنجاب میں اگلے 5 سال میں کوئی ایسا بچہ نہ رہے جس کے پاس وسائل نہ ہوں, پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ نہ سکے. آپ خواب دیکھو, جتنے خواب دیکھنے ہیں دیکھو. میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل ہیں, جو آپ کی امانت ہے, میں ان وسائل کو
آپ کے قدموں میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیر کر دوں گی ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے. اور ابھی مجھے یہ آپ کو بتا کے خوشی ہو رہی، اتنی بڑی تعداد یہ بچیوں کی بیٹھی ہے. لڑکے بیچ میں بیچارے کہیں چھپ جاتے ہیں. گرل پاور. ابھی جو بچی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو کس طرح اس کو بتایا گیا کہ تمہارے خواب بہت بڑے ہیں ایک لڑکی کے لیے. تو میری بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں، آپ کو لگتا ہے نا کہ بڑی ایک شان و شوکت والا عہدہ ہے، میں بھی آپ کی طرح ایک ایسے گھر سے بلانگ کرتی ہوں جو بہت کنونشنل ہے، بہت مشرقی روایات کا وہ امین ہے، وہ گھر، وہ فیملی. تو اس فیملی سے کسی لڑکی کا، کسی خاتون کا اس لیول پر پہنچ جانا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے بچوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور وہ میرا راستہ کوئی آسان نہیں تھا. میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی اور میں پولیٹیشین بننا بھی نہیں چاہتی تھی. میں ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی تھی جس میں میرے والد سیاست میں تھے، میرے چچا سیاست میں، تو گھر میں ہر وقت سیاست کی بات ہوتی تھی، ہر وقت یہی باتیں ہوتی تھی. تو میں کئی دفعہ گھبرا کے چلی جاتی تھی اس کمرے سے جہاں سیاست کی بات ہو رہی ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا ہر وقت یہی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے والد کی مدد کرتی گئی، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو میرے والد کو بھی یہ لگا کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ میرے بیٹوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. اور پھر میرے والد کو یہ بھی تھا کہ جو پرانے پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی ہے تو میں اس کو سامنے لا کے بٹھا دوں کہ میری بیٹی ہے تو اس لیے اس کی عزت کرو. آپ جانتے ہو کہ میں نے پالیٹکس جوائن کی 2011 میں، اور پہلا الیکشن میں نے 2024 میں لڑا. اس سے پہلے میں نے کوئی نہ الیکشن لڑا، نہ میں کبھی سیاست کا میرے پاس کوئی عہدہ تھا. لیکن آسان سفر نہیں تھا. میرے والد پہ جب مشکلات آئیں 2017 میں، یہ جب پیناما انہوں نے لانچ کیا، تو اس کے بعد میرے والد پہ جو مشکلات آئیں، تو میں ایک بیٹی ہوں نا، آپ سب بیٹیاں میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جب ماں باپ کے اوپر بات آتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی. اور وہ ایسا وقت تھا جب کئی لوگ چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے، ساتھ چھوڑ گئے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑوں گی. اور اسی طرح، اور اس کے لیے مجھے 2 دفعہ جیل جانا پڑا، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ کے مجھے جیل جانا پڑا. اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور ٹو بی آنیسٹ اس دن سے پہلے تک میں کبھی اے سی کے بغیر نہیں رہی تھی. اور وہ جون، جولائی، اگست کی جیل تھی، اور تندور کی طرح کمرہ تپ رہا ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا سا پنکھا تھا جو اکثر بند رہتا تھا، چلتا نہیں تھا. تو ایک دفعہ اڈیالہ میں اور ایک دفعہ کوٹ لکھپت جیل میں. لیکن اس میں جو میری ٹریننگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ بھلے آپ خواتین کو، لڑکیوں کو صنف نازک کہتے ہو، خواتین میں بہادری کی بالکل کوئی کمی نہیں، اور وہ سب